بسم اللہ الرحمن الرحیم لکنی اقول ان الہند یمتاز مسلموها برسوخ الایمان والعمق فی الدین والعمل بمقتضیاتہ اے لیکن اقول ما سبب کون مسلم الہند ممتازین الا ایمانهم الراسخ ودخولهم فی الدین الی العمق والعمل باحکامہ، یعنی لیکن میں کہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نمایاں ہونے کا سبب سوائے ان کے راسخ فی الایمان ہونے کے، دین کی گہرائی میں اتر جانے کے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یسعدون اکثر من غیرہم باصل الایمان وحب نبیہم ورسول ربهم ای مسلم الہند یحصلون السعادۃ باصل الایمان وحب نبیہم ورسول ربهم اکثر من غیرہم، یعنی ہندوستان کے مسلمان اصل ایمان اور اپنے نبی اور اپنے رب کے رسول کی محبت سے دوسروں کی بنسبت زیادہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ومن احب شیئا اکثر ذکرہ ای من ودا شیئا یذکرہ کثیرا، یعنی جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ فاکثارہم مدیح نبیہم علیہ الصلاۃ والتسلیم انما ہوا من عاطفۃ حبہم الصادق وودہم الخالص ای ما سبب وضعہم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا الا ہوا عاطفۃ حبہم الصادق وشغفہم الخالص بہ، یعنی مسلمانان ہند کے حضور کی شان میں زیادہ سے زیادہ نعت کہنے کا سبب سوائے ان سے ان کی سچی محبت اور مخلصانہ لگاؤ کے کچھ نہیں۔ ولذا تجلی فی مدیحہم حب موطن رسولہم و عواطف الوصول الیہ و اشواق و زیارت قبرہ علیہ الصلاۃ والسلام، ولہذا السبب ينکشف ويظہر فی مدیحہم حب مدینۃ الرسول و عواطف البلوغ الیہ و اشتیاق و زیارت قبرہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اسی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کی نعتوں میں رسول کے شہر سے محبت اور حضور تک پہنچنے کے جذبات اور ان کی قبر کی زیارت کے شوق زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ فمدیحہم جمیعہ واشواقہم کلھا انما ہوا تبع لحبہم وودادہم الخالص ای فظہر ان جمیع مدیحہم وکل شوقہم انما ہوا تابع لحبہم وشغفہم الخالص، یعنی ہند کے مسلمانوں کی تمام نعتیں اور ان کے تمام شوق ان کی محبت اور مخلصانہ مودت کے تابع ہے۔ اللغۃ العربیۃ التی ہی اغنى الآداب واوسعها في العالم كله وشاهد الناطقون بها جمال وجهه وكمال خلقه ورفعة مكانته عند الله وعند الناس كيف يمكن لها ان تخلو من درر المدائح وغررها اي اللغة العربية اكثر استغناء لا يفتقر الى اي لغة واكثر وسعة من جميع لغات العالم كله لا متضيقة، والمتكلمون بها رأوا جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا خلقه الكامل ورتبته العالية عند الله وعند الناس، فلا يمكن لها أن تكون خالية من جواهر المدائح والعالیها، یعنی عربی زبان دیگر ادبوں میں سب سے زیادہ بے نیاز و مستغنی ہے اور پوری دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسعت اور گنجائش والی ہے، اور اس زبان کو بولنے والوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا جمال، آپ کے کامل حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی بلندی بھی دیکھی ہے، تو بھلا اس زبان کے لیے کیسے ممکن نہیں تھا کہ نعت کے موتیوں اور جواہر سے جواہر سے خالی رہ جائے۔ ان شعراءها لقد احسنوا واجادوا فيها اي ان شعراء اللغة العربية
قرضوا الشعر في هذه اللغة فكانت أشعارهم أحسن وأجود. إن شعراءها لقد أحسنوا وأجادوا فيها، أي إن شعراء اللغة العربية قرضوا الشعر في هذه اللغة فكانت أشعارهم أحسن وأجود. یعنی عربی زبان کے شعراء نے عربی زبان میں شعر کہا اور انہوں نے بڑی عمدہ اور بہتر شاعری کی. وأعربوا عن مواهبهم ومؤهلاتهم في ميادينها الفصيحة الواسعة، أي شعراء العربية أظهروا لياقاتهم الفطرية واستعداداتهم في مجالاتهم اللغة العربية الواسعة المفتوحة. یعنی عربی شعراء نے اس زبان کے کھلے ہوئے کشادہ میدان میں اپنی فطری لیاقتوں اور طبعی استعدادات کا خوب مظاہرہ کیا. وفي هذا النوع أيضا قد أتوا بما في الصنوف الأخرى من رشاقة اللغة ورقة الأسلوب وحلاوة اللفظ وجودة المعنى، أي وفي هذا النوع أي الشعر قد جاءوا بميزات طيبة هي في الصنوف الأخرى من حسن اللغة ولطافة الأسلوب وحلاوة اللفظ وحسن المعنى. یعنی اس نوع سخن میں بھی عربی شعراء نے وہ خوبیاں پیش کی جو دوسری زبانوں میں ہیں، یعنی زبان کا حسن، اسلوب کی لطافت، لفظ کی شیرینی اور معنی کی عمدگی وغیرہ. ينشأ ها هنا سؤال هام، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وهو أن الشعراء الذين يملكون عزيمة الشعر والبيان. وہ سوال یہ ہے کہ وہ شعراء جو شعر و بیان کے لگام کے مالک ہیں، ما عاقهم عن قرض المديح النبوي الشریف، نعت نبی شریف کہنے سے کس چیز نے روکا؟ الذي هو اقدس انواع الشعر واکرمها، جو شعر کی قسموں میں سب سے مقدس اور سب سے معزز، سب سے پاکیزہ ہے. یعنی شعر کی اقسام میں سب سے مقدس اور پاکیزہ قسم نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو شعراء کو جو خاص شعراء ہیں ان کو کس چیز نے رسول کی نعت لکھنے سے روکا؟ ای منہا ہونا ينشأ سوال اہم، وهو ان الشعراء الذين بأيديهم لجام الشعر والبيان ويعدون مالكين قادرين وأولين في تلف الشعر والبيان، فأي شيء منعهم عن نظم المديح النبوي الشريف الذي هو أطهر أنواع الشعر وأكثرها كرامة. یعنی یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شعراء جن کے ہاتھوں میں شعر و شاعری اور بیان کی قدرت اور اس کا لگام ہے، انہیں کس بات نے نعت نبی کہنے سے روکا؟ فَأَرَى أَنَّ لَهُ أَسْبَابًا وَعِلَلًا، أي أظن أنهم لم يقرروا المديح النبوي لأسباب وعلل تالية. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان شعراء کے نعت نبی نہ کہنے کے کچھ اسباب اور کچھ علتیں ہیں جو یہ ہیں. السبب الاول ان الاسلام قد منع الناس عن الكذب والافراط والغلو والاغراق. اي السبب الاول ان الاسلام حرم الكذب والتجاوز عن الحد والتشدد والاستغراق على الناس. یعنی پہلا سبب یہ ہے کہ اسلام نے جھوٹ، حد سے تجاوز کرنا، غلو کرنا اور کسی چیز میں مکمل کھو جانا، ان سب سے لوگوں کو منع فرمایا اور ان سب کو حرام قرار دیا. انه لم يترك شاعرا مطلق العنان، اسلام نے کسی شاعر کو مطلق العنان نہیں چھوڑا. اي ان الاسلام لم يأذن شاعرا ان يكون متروك اللجام وخاليا عنه، یعنی اسلام نے کسی شاعر کو آزاد اور بے مہار نہیں چھوڑا. ولم يسمح له ان يكون مرسل العنان لا يعوقه قيد ولا تقمه شكيمة. أي ولم يأذن لأي شاعر أن يكون عاريا خاليا عن اللجام بحيث لا يمنعه قيد حبل ولا يمنعه جذب حديد فمه. یعنی اسلام نے کسی شاعر کو اس قدر آزاد اور آوارہ نہیں چھوڑا کہ اسے کوئی بھی قید و بند روک نہ سکے. السبب الثانی ان المدیح النبوی من اصعب ما يحاولونه. أي السبب الثاني لعدم قرضهم المديح النبوي هو أن قرضه أكثر صعوبة من كل ما يسعون.
یعنی دوسرا سبب یہ ہے کہ نعت نبی کہنا ان کی تمام کاوشوں اور محنتوں میں سب سے زیادہ مشکل ترین ہے۔ لأن المعانی دون مرتبتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والاوصاف دون وصفہ، ای لأن المیزات والاوصاف التي یمدح بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادون و اسفل من مرتبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اوصاف و کمالات اور خوبیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کمتر اور ان کی تعریف و توصیف سے قاصر ہیں۔ وَيَضِيقُ عَلَى الشَّاعِرِ الْبَلِيغِ مَجَالُ النَّظْمِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ، تو شاعر بلیغ پر اس لیے شاعروں پر نعت نبی کا میدان تنگ پڑ جاتا ہے اور وہ اس میں حیران اور پریشان اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ السبب الثالث انه من اخطر انواع الشعر واشدها على الشاعر في ايمانه واسلامه وان كان محنكا بارعا قادرا على اللغة والبيان، اي السبب الثالث ان المديح النبوي اكثر خطرا من اصناف الشعر واشكلها على الشاعر باعتبار ايمانه واسلامه، وكان الشاعر حاذقا ماهرا وقادرا على اللسان والبيان۔ یعنی تیسرا سبب یہ ہے کہ نعت نبی کہنا ایمان و اسلام کے لحاظ سے شعراء کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مشکل ہے، اگرچہ شاعر ماہر کامل اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ کما یقول اکبر شعراء المدیح فی اللغۃ الاردیہ و عبقری الہند الشیخ الامام محمد رضا القادری المتوفى سنۃ 1340 من الہجرہ، یعنی جیسا کہ اردو زبان کے نعت گو شعراء میں سے سب سے بڑے شاعر اور ہندوستان کی عبقری شخصیت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفہ 1340 ہجری مطابق 1921 فرماتے ہیں، ان المادح یکون بین حدین فیتردد ترددا شدیدا، ای ان الشاعر محاط بین حدین، یعنی شاعر دو حدوں کے درمیان گھرا ہوتا ہے، حد یطالبہ ویصر علیہ ان لا ينتقص شیء من فضائل الممدوح المحمود، ایک حد مطالبہ کرتی ہے کہ ممدوح کے فضائل و مناقب کے بیان میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، وحد یوقفہ ویصدہ ان لا یغلو ویبالغ فی حقہ فیشرک باللہ، اور دوسری حد اسے روکتی ہے اور منع کرتی ہے کہ ان کے حق میں اتنا غلو اور مبالغہ نہ کرے کہ شرک باللہ کا مرتکب ہو جائے۔ فإن الشرک ہوا ظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ السبب الرابع ان الشاعر یعتقد انہ متلطخ بالذنوب والآثام، چوتھا سبب یہ ہے کہ شاعر یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ گناہوں سے اور جرائم سے آلودہ ہے، متلوث بالکذب والفحشاء، وہ جھوٹ اور بری بات سے متلوث ہے، محب لزخارف الدنیا و شہواتها، دنیا کے زینتوں اور اس کی خواہشات کو پسند کرنے والا ہے، فیستصغر نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، ام یمدح الرسول الذی، کہ اپنے آپ کو اس سے چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اس رسول کی مدح کرے، ہوا افضل الانبیاء والمرسلین، جو انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل، اکرم الاولین والآخرین، اور اولین آخرین میں سب سے معزز ہیں، ولا یعذن لہ قلبہ، اور اس کا دل اسے اجازت نہیں دیتا، ان یصدر المدیح من لسانہ العاصی، کہ نعت نکلے اس کی گنہگار زبان سے، وقلمہ المخطی، اور اس کے خطا کار قلم سے۔ اننی قد تعالیٰ تو آلاف من صفحات الکتب والدواوین، میں نے کتابوں اور دیوانوں کے ہزاروں صفحات کا مطالعہ کیا، وَأَخَذْتُ مِنْهَا أَحْسَنَ الْمَدَائِحِ وَأَجْوَدَهَا، اور نعتوں میں سب سے بہتر اور عمدہ نعتیں لیں، وَاجْتَنَيْتُ مِنْهَا مَا هُوَ أَلْطَفُ مَعْنًا، اور میں نے ان نعتوں میں سے چنا ان کو جو الطف و معنن لطیف المعنی ہوں، وَأَسْهَلُ لَفْظًا، اور جس کے لفظ آسان ہوں، وَأَقَلُّ تَكَلُّفًا، اور جس میں کم تکلف ہو، وَأَكْثَرُ تَأْثِيرًا، اور زیادہ مؤثر ہوں، واجمل و تصویراً فی صدق و بساطۃ، اور جو منظر کشی میں تصویر کشی میں زیادہ خوبصورت ہوں، فی صدق سچائی کے ساتھ، و بساطۃ سادگی کے ساتھ، مع خفت الروح و سرور القلب،
روح کی نرمی، روح کے ہلکے پن اور دل کے سرور کے ساتھ، ورقت الشعر و صفائی نفس، شعر کی باریکی اور نفس کی صفائی کے ساتھ، وجمال النغمت و استقامت الوزن، نغمے کی خوبصورتی اور وزن کی درستگی کے ساتھ، وانتخبت منها ما يحوز قلوب الدارسین مثل هذه الاغصان، اور ان اشعار میں سے میں نے چنا ہے ان کو جو پڑھنے والوں کے دلوں کو متحرک کر دیں، ہلائیں، مثل هذه الاغصان، ڈالیوں کی طرح جھمائیں، وینساق مع القلب والروح والغرائز والعواطف، اور وہ چلے دل کے ساتھ، روح کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ، وہ یفجر القرائح الجامدہ، اور جو نعتیں جاری کر دیں منجمد طبیعتوں کو، وہ یثیر المشاعر والاحاسیس الخامدہ، اور بجھے ہوئے احساسات اور شعور کو بھڑکا دیں، ویشعل الجمرات الایمانیہ، اور ایمان کی چنگاری کو روشن کر دیں، ویضرم اشواق الحنین والحب الکامل للرسول الاعظم علیہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیمات، اور رسول اعظم علیہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیمات کے لیے چھپی ہوئی محبت اور شوق کو سلگا دیں، لأن الحب ہوا محصول الحیات ولب الالباب، کیونکہ محبت ہی زندگی کا خلاصہ اور لب لباب ہے، وهو الذی امتاز وفاز به السابقون الاولون، اور محبت ہی وہ ہے جس کے بدولت اگلے لوگ ممتاز ہوئے، روشن و نمایاں ہوئے۔